السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسی سرٹیفائیڈ چور کو قطر اسلام آباد گھسنے نہیں دیں گے، عام انتخابات میں ابھی 11 ماہ دور ہیں اور الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ پریڈکشن کہہ لیجئے یا میری کیلکولیشن، میں انتخابات نہیں دیکھ رہا، اور میں کسی قسم کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ حکومت انتخابات کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ ان کے لیے ایک ایسا گہرا کھڈا ہوگا جس کے اندر وہ چلی جائے گی، کیونکہ عام انتخابات کے لیے پلینگ فیلڈ ان کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کہتے نظر آتے ہیں کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعرات یا جمعہ کو کروں گا، اور یہ بھی کہا مجھے بیک ڈور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ مگر سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ بیان کچھ دے رہے ہوتے ہیں اور پردے کے پیچھے معاملات کچھ اور طے پا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان پہلے احتجاج کی کال دی اور پھر لوگوں کو احتجاج سے روک دیا۔ اب ایک بار پھر عمران خان نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی کال دینے کی تاریخ کا اعلان جمعرات یا جمعہ کو کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ کال دوں گا، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ نہیں کہا کہ کال دوں گا، یعنی وقت دیا اور لیا جا رہا ہے۔ سٹیج پر صورتحال کچھ ہوتی ہے جبکہ پس پردہ معاملات کچھ اور۔ حکومت بظاہر کہتی نظر آتی ہے کہ الیکشن 11 مہینے بعد ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج پر عمران خان سمیت 2000 لوگوں کے خلاف دہشت گردی اور دیگر مقدمات بھی درج کر دیے گئے، مگر پس پردہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کہیں طے پا جائیں۔ اصل مسئلہ ہی الیکشن کی تاریخ کا ہے۔ عمران خان جلد الیکشن چاہتا ہے اور پی ڈی ایم کے پلے کچھ ہے نہیں جو نعرہ لگا کر الیکشن کے میدان میں اترے۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ فیصلے کی حیثیت بھی قانونی سے زیادہ سیاسی نوعیت کی۔ اس سے پہلے عمران خان کے خلاف کرپشن ڈھونڈنے کے تمام جتن کر لیے گئے۔ فرا گوگی اور ہیرے کی انگوٹھی کیا آڈیو لیک بھی چلائی، اس کے بعد آڈیو لیک سے بھی عمران خان کو دباؤ میں لایا گیا، اور اس دوران توشہ خانہ کیس میں بھی بھرپور طریقے تیار کیے گئے۔ معاملہ عمران خان کے الیکشن کمیشن سے نااہلی تک جا پہنچا۔ اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ شطرنج کی چال دونوں طرف سے بھرپور طریقے سے چلی جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ عمران خان کے پاس سب سے بڑا مہرہ عوام کی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کو قانونی جنگ میں الجھا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کوئی جذباتی فیصلہ کر کے وقت سے پہلے غلط چال چلے اور بڑے طریقے سے پھنس جائے۔ یہ طریقہ کار جو بنایا جا رہا ہے، جس میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، مگر عمران خان بھی اب سیاسی چالوں اور طریقوں کو کافی حد تک سمجھ گیا ہے، اور وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ جتنا زیادہ وہ مخالف کو تھکاتا رہے گا، وہ اپنے ترک کا پتہ سنبھال کر رکھے گا اور گیم میں اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ میں اعلان کی تاریخ دینے میں تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ چال وقت سے پہلے چل لی تو پھر اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ عمران خان کے گرد ایسا ٹولہ بھی موجود ہے جو اسے چک دے پھٹے کے مشورے دیتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ یہ ہیں کہ اٹھا دیجئے، پٹخ دیجئے، اڑا دیجئے، عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ انقلاب کے لیے تیار ہیں، آپ ایک چے گویرا ہیں، آپ اس پوری دنیا کی کایا بدل دیں گے، ایک نظام الگ سے بدل دیں گے، ایک ایسا عجیب و غریب نظام ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ وہی ساری چمتکاری باتیں ہیں جو کہ ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ انہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ عمران خان اس پروسیس میں بھی ہوں گے کہ وہ ان عجیب غریب لوگوں کو اپنے قریب سے ہٹائیں، جیسے بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھٹو واز سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس، تو عمران خان کو بھی اس فریز کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ بہرحال یہ سارے مشورے ہوتے جا رہے ہیں، مگر عمران خان نے اب شاید حامد خان کی واپسی کے بعد اپنی قانونی اور مشورہ ٹیم بدل لی ہے۔ اب وہ کوئی بھی ایسی غلطیوں سے بچ رہا ہے جو اس نے اس سے پہلے کی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نااہلی کیس کی سماعت شروع ہونی ہے۔ اب یہ سماعت کتنی لمبی چلتی ہے اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں لگا، لیکن لگتا یہی ہے کہ معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ نپٹا تو پھر سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات بیک ڈور رابطوں میں تیزی متوقع ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے سیاست اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے جب الیکشن کی کال پی ڈی ایم اور خاص طور پر نون لیگ کو سیاسی خودکشی نظر آ رہی ہے۔ ضمنی الیکشن میں انہیں
ٹریلر نظر آ گیا, انہوں نے دیکھا کہ 7 سیٹوں کے اوپر جو حالات نظر آئے, اگر 7ویں سیٹ پر بھی جو ہے وہ خان صاحب ہوتے تو یقینی طور پر فتح خان صاحب کی ہوتی. تو الیکشن آپ کے سامنے. شہباز شریف کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ہے بھرپور طریقے سے جاری ہے کہ عمران خان کا سیاسی مقبولیت جو اس وقت عروج پر ہے اس کو روکا جا سکے یا اس میں کمی لائی جا سکے. لیکن اگر عمران خان نااہلی کیس سے نکل جاتا ہے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس سوائے فورن فنڈنگ کیس کے اور کچھ بچ نہیں جاتا. اس دوران یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہی نواز شریف کی واپسی, مقدمات کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی نااہلی کو بھی ختم کروایا جائے. اور جیسا کہ ہم نے گزارش ویلاگ میں بھی, پچھلے ویلاگ میں بھی, گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کو نااہلی کیس میں ریلیف ملا تو اس کا بڑا بینیفیشری نواز شریف اور دیگر بھی بن سکتے ہیں. حکومت کی کوشش یہی ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف دے کر نواز شریف کا لانچ کر دیا جائے, عوام میں عمران خان کے اثر کو کم کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہوتی ہے. یعنی نواز شریف کا ری لانچ جو ہے یا لانچ کر لیں وہ کتنا فائدہ مند ہے. ان کے خیال کے مطابق وہ ایک ہی مہرہ ان کے پاس جو ہے تر کا ان کا پتہ وہ یہ رہ گیا کہ وہ نواز شریف کو لے آئے. اگر وہ لیبریں آئیں تو اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. عمران خان اپنے لانگ مارچ کا کارڈ استعمال کرنے کے لیے کس تاریخ کا انتظار کرتا ہے, یہ بہت اہم, اور نومبر سے پہلے بڑی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے, اور نومبر میں بڑے فیصلے متوقع ہیں. یہ تمام بات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ چیز بڑی کلیئر واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ایک نوشن تیار کیا ہے, ایک نیریٹو تیار کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور ثابت کیا جائے, یا ان کے اوپر جو لگایا گیا ہے الزام یا توشہ خانہ کیس, یہ ایسے معمولی الزامات کے ساتھ جو ہے وہ نہ چور ثابت ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہو رہے ہیں. اس کے لیے ان کو اور کچھ جتن کرنا چاہیے تھا. یہ جتن کافی نہیں ہے, اور اگر یہی ڈیموکریسی رہنی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ اور سوچ لیں گے. یہ ڈیموکریسی جو ہے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. جس میرٹوکریسی اور ٹیکنوکریسی کی بات میں کیا کرتا تھا اور جس کے لیے مجھے سالوں لگ جانے تھے, اس میں عمران خان کی اس معاملے کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ جمہوریت جو ہے وہ صرف اور صرف بڑے لوگوں کے مفاد کی گیم ہے. یہ بڑے لوگوں کے الیکشنز کی گیم ہے, یہ بڑے لوگوں کے فنڈز کی گیم ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے جو جنگ لڑتے ہیں یہ ان کی گیم ہے. یہ ان لوگوں کی گیم ہے جس سے 80 سے زیادہ ملیں لگتی ہیں. یہ ان لوگوں کی گیم ہے جنہوں نے مختلف علاقوں کے اندر, اگر وہ جنوبی پنجاب بھی جاتے ہیں تو جنوبی پنجاب میں ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا الگ صوبہ بنایا جائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مینیفیسٹو بیان کیا کہ الگ صوبے بیان کیے جائیں گے اور الگ صوبوں کو ان کی عزت دی جائے گی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مینیفیسٹو میں یہ کہا کہ ان کی بجلی کی اور ان کے گریڈز اور نیشنل گریڈز اور جو ریجنل گریڈ ہے ان کا تعلق ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصل مسائل کی طرف حل کرنے کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریسی ہی پاکستان کا حل ہے. پاکستان کے پاس کوئی پولٹ بیرو نہیں ہے. پاکستان کے پاس وہ 14 یا 7 شخص نہیں ہیں جو کہ اعلیٰ ترین درجے کا ذہن رکھتے ہوں اور پورے پاکستانی عوام کے فیصلے کرتے ہوں, نہ کہ اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہوں. یہ والا معاملہ آپ نے چائنا کے اندر دیکھا, اور پولٹ بیرو کے ساتھ انہوں نے ایک پورا نظام قائم کیا, اور پولٹ بیرو کے ساتھ نیچے جو ہے وہ 111 یا 117 کی ایک اور ٹیم ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ فریقین جو ہے وہ بعد میں منسٹریز کی طرف جاتے ہیں. وہاں کا گورنر طاقتور ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ آرڈر بائی دا پریزیڈنٹ, اور پھر وہ ہیرارکیکل طریقے سے نیچے اترتا جاتا. یہ طریقہ جو ہے وہ کیس سٹڈیز کے طور پہ پاکستان کے پاس آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب کے پاس جو اب کی موجودہ ٹیم ہے, جو اس سے پہلے جو ہے جو ہٹا دو, اڑا دو, گھما دو, چلا دو, جلا دو, گھرا دو, یہ والی ٹیم اب نہیں چاہیے. ہمیں شیخ رشید نہیں چاہیے, ہمیں وہ سارے, ہمیں فواد چودھری نہیں چاہیے, ہمیں باقی سارے کے سارے یہ جو شہباز گل نہیں چاہیے. ہمیں یہ وہ لوگ نہیں چاہیے جس طریقے کے وہ عمران خان کو چگورا بنانا چاہتے ہیں. ان کو ہونا چاہیے کہ مصلحت شی جن پنگ کی چاہیے. اس وقت ہمیں مصلحت جو ہے وہ ماؤ کی چاہیے, ہمیں دن شاؤپنگ کی مصلحت چاہیے. ہمیں ابھی ایبینامکس جو جاپان کے ابھی تھے انہوں نے معیشت کو کس طریقے سے اٹھایا, ہمیں ان کی متانت چاہیے. تو پاکستان کا سٹرکچر جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا جیسے مہاتیر نے چلایا.
لیکن اس طرح کی متانت اگر ہوگی اور جس طریقے سے اب عمران خان چل رہے ہیں، یعنی فوری طور پہ جلسوں کا اعلان نہیں، یہ خالی جلسے لے کر جانا، اپنے عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے جانا، ان کو مار پڑے گی، زیادہ سے زیادہ آنسو گیس ہوگے، شیلنگ ہوگی، انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر صرف اور صرف تصادم ہوگا، رزلٹ کچھ نہیں ہوتا، تصادم کا رزلٹ کبھی نہیں آتا۔ لیکن بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے، میرا خیال ہے وہ اس تھنکنگ پروسیس میں ہے کہ ہمیں اطمینان کے ساتھ اپنی پاکستان ملٹری اور جو اسٹیبلشمنٹ اور ان ساروں کے ساتھ ایک پیج میں کس طرح متانت کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ خان صاحب آپ تو حامی ہیں مذاکرات کے، آپ تو نیگوشیشن چاہتے ہیں، اور ہر چیز کا حل نیگوشیشن کے اندر ہے، تصادم کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھ چکے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سیاسی افق پر آپ کو نظر نہیں آتی، چنانچہ آپ کو تمام تر اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی، اور آپ کو وہ اسٹریٹجی لے کر آنی پڑے گی جس طریقے سے ایک خوش آئند طریقے سے ایک ہی پیج میں اور ایک سینٹرل ڈیسیژن ہو، اور پھر اس کے بعد ڈی فریگمنٹیشن ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن طریقے سے جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول بنائے جائیں۔ اور ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی وزارتوں کا کرنا کیا ہے، یعنی ایک ہی منسٹری کے اندر تین منسٹریاں چل رہی ہیں، اور اس کا گورنمنٹ کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک بھی ڈھنگ کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے جو ایڈوائزر ہے وہ یا مختلف ایڈوائزریز پر جو ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وقت ہے بہت ہی سہل ہو کر، سمجھ کر، سمجھداری کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ چلنے کا، اور یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے معاملے کے ساتھ بھی، اور جو یہ توشہ خانہ کے اوپر جو انہوں نے جس طرح کا جواب ان سے سوچ رہے تھے کہ وہ ایک اگریسو سیاست کریں گے، وہ اوفینسو اوفینس کے بجائے ڈیفینسو ڈیفینس پلس ڈیفینس، اینڈ دین وین ایور دا اوفینس نیڈڈ، وہ پھر بالکل آپ کو اوفینسو بھی نظر آئیں گے۔ لیکن بہرحال ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے فوج، اپنی عوام اور اپنی یہ جو جمہوری روایات، جو بہتر جمہوری روایات، اعلیٰ درجے کی جمہوری روایات، اور اگر اسی جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے تو بہتر طریقے سے چلنا ہوگا۔